دیکھیے پاکستان محافظ پارٹی ابھی ہماری پارٹی نئی پارٹی ہے، تو اس میں یہ نیشنل لیول پہ ہے، ہمیں ہر جگہ پہ کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے ہیں۔ اب یہ ڈیپینڈ کرے گا حالات پہ کہ ہم کتنی محنت کر کے اور کس مقام تک پہنچ پائیں گے، کہ 100% سیٹوں پہ کھڑے کریں گے یا کم پہ کریں گے، یہ حالات پہ بھی ڈیپینڈ کرے گا، ہماری محنت پہ ڈیپینڈ کرے گا، اور ہمارا عزم ہے کہ انشاءاللہ ہم اتنی محنت کریں گے کہ ہر سیٹ پہ ہم کھڑا کریں گے۔ پاکستان کے آئین میں سن 73 کے آئین میں واضح لکھا ہوا ہے کہ پاک فوج کے خلاف بات کرنا، حملہ کرنا تو دور کی بات ہے، بات کرنا سنگین غداری ہے۔ تو ہمیں اپنے دفاع کرنے والوں کو کبھی بھی ایسی بات یا ایسا قدم نہیں اٹھانا ان کے لیے کہ ان کی حوصلہ شکنی ہو جائے۔ تو جس نے بھی جو کچھ کیا، توڑ پھوڑ کی یا حملہ آور ہوئے یا جو بھی بد زبانی بھی کی ہے، اس ملک میں بہت سے لوگوں نے بد کلامی کی ہے، تو آئین سے ماورا کوئی بھی قدم ہوگا ہم اس کی مخالفت کریں گے، خواہ کوئی بھی ہو، کوئی جماعت ہو، کوئی فرد ہو، جو بھی آئین سے ہٹ کے کوئی بھی کام کرے گا ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ ہم آئین اور قانون کے ساتھ ہیں، ہمیں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کرنا ہے، ہمیں آئین اور قانون سے ہٹ کے قدم بھی نہیں رکھنا، اور جو ہمارا پارٹی کا منشور ہے ہم نے اس منشور سے بھی ہٹ کے کوئی کام نہیں کرنا۔ تو اب یہ آئین اور قانون کے تقاضے پورے ہونے چاہیے، ڈیپینڈ کرتا ہے اداروں پہ کہ آپ کا جو الیکشن کمیشن ہے وہ کس کنڈیشن میں ہے، اس کے پاس فنڈز ہیں کہ نہیں، حکومت کس کنڈیشن میں ہے، اس کے حالات کیا ہیں، اور آپ کی عوام کے حالات کیا ہیں، یہ مہنگائی کے حالات، اور سارے چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کر رہے ہیں وہ تو ان کا معاملہ ہے، لیکن ہم یہی کہیں گے قانون اور آئین کی بالادستی قائم ہونی چاہیے۔ لوگوں کے پاس جو آپشنز موجود ہوتی ہیں انہوں نے اسی طرف جانا ہوتا ہے، تو جو لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں اس وقت ان کے پاس آپشنز وہی ہیں۔ ہمیں محنت کرنی پڑے گی اپنی پارٹی کے تعارف کے لیے کہ لوگ جانیں، پہچانیں، ہم لوگوں کو پہچانیں اور ہمارے مشن کو پہچانیں، ہمارے منشور کو پہچانیں۔ ہمارا منشور ہے کلمے کی زمین، کلمے کا نظام، اور کلمے کا نظام سے مراد یہ ہے کہ تعلیم 100%، مسجد سکول سسٹم، تعلیم 100% ایسے جیسے چائنا نے کی، کوریا نے کی، ملیشیا نے کی، ترقی یافتہ ممالک نے کی، ہنر سب کے لیے، انڈسٹری ٹیکنالوجی گھر گھر، خوشحالی، ملازمت ہر ایک کو ملے، روزگار ہر ایک کو ملے، تعلیم کا نظام، صحت کا نظام ایسے ہو کہ جو اسپتال 6 گھنٹے کھلتے ہیں اور 18 گھنٹے بند ہیں وہ 18 گھنٹے کھلیں اور 6 گھنٹے بند ہوں، تاکہ سب کو سہولت ملے مفت علاج کی اسپتالوں میں۔ اسی طرح سے آپ کی معیشت کا نظام بہت اہم ہے۔ زکوٰۃ اور عشر کا نظام ہم اس طرح قائم کریں گے انشاءاللہ جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے دور میں تھا، اور اس سے معیشت کا نظام اتنا مضبوط ہوا تھا کہ زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ معیشت کا نظام سب سے زیادہ اہم ہے، اس کے لیے ہمارا پورا پلان ہے، پوری ایک چھوٹی کتاب ہے ہماری لکھی ہوئی، وہ پورا منشور، وہ ہمارا پلان انشاءاللہ پورا ہوگا تو یہ ملک دنیا کا امیر ترین ملک ہوگا، ہمیں قرضے لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم تو قرضے دیں گے لوگوں کو۔ تو اسی طرح سے جو ہمارے منشور کے حصے ہیں ہمیں وہ لوگوں تک پہنچانے ہیں، پریس کانفرنسز کرنی ہیں، ہمیں اپنا پیغام لوگوں تک ہر طریقہ جو بھی طریقے ہیں پہنچانے کے، تو لوگ ہمارے ساتھ بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ ابھی لوگوں تک خبر پہنچی نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان سب لوگ چاہتے ہیں وہ نظام آئے کہ ہماری دنیا بھی سنورے، آخرت بھی سنورے، عدل ہوگا، امن ہوگا، دنوں میں فیصلے ہوں گے، انشاءاللہ وہ نظام لائیں گے۔ اور آپ میڈیا والوں کے توسط سے، میڈیا والے سن لیں یہ بات، میڈیا بہت ہی طاقتور میڈیا ہے، اور اس کے ذریعے سے کوئی بھی بڑا انقلاب آ سکتا ہے۔ اب وہ انقلاب آئے کہ قوم کو آپ اویئرنیس دیں کہ یہ کلمے کی سرزمین ہے، کلمے کا نظام ہمارے مسائل کا حل ہے، کلمے کا نظام آئے گا، عدل بھی ملے گا، امن بھی ملے گا، خوشحالی بھی ملے گی، تعلیم بھی ملے گی، ہنر بھی ملے گا، روزگار بھی ملے گا، ہر چیز جو ہمارے اچھے معاشرے کے لیے ہوتی ہے وہ ہوگی۔ آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں، میڈیا والے ہمارا میسج پوری قوم تک پہنچائیں، اور انشاءاللہ وہ وقت دور ہے کہ جو لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہمارے طرف آئیں گے۔ نئی بجلی کہاں ان بادلوں کے جیب و دامن میں، پرانی بجلیوں سے بھی ہے جن کی آستیں خالی۔ پرانی پارٹیاں جتنی بھی ہیں
جتنے بھی سیاستدان ہیں، میں 100% یقین سے آپ کو کہہ رہا ہوں، کوئی آ کے یہاں سٹیج پہ کہہ دے کہ اس کے دور حکومت میں ملک نے ترقی کی ہے، ہمارے روپے کی ویلیو کم از کم سٹیبل ہوئی ہے، بڑھنا تو دور، یہ سارے کے سارے جو پرانے آزمائے ہوئے چہرے ہیں، پرانی سیاست گری خار ہے، زمین میر و سلطان سے بیزار ہے۔ اب تو پاکستان محافظ پارٹی کا دور آئے گا انشاءاللہ، اور وہ دور آئے گا کہ آپ کے خوابوں کی تعبیر ہوگی۔ ہمارے بس میں ہوتا تو ہم کروا دیتے۔ دیکھیے، جب تک انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے تو وہ صرف تبصرہ کر سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، رائے دے سکتا ہے۔ تو ہماری رائے تو یہ ہے کہ جو آپ کا آئین، ملک کا آئین، قوم کا آئین کہتا ہے، بس وہی ہونا چاہیے۔ کہ مہنگائی بہت بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ معیشت ہی پوری دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے قوموں کا۔ معیشت کے لیے پورا پلان چاہیے، ایک دن میں ایسے نہیں ختم ہوتی۔ دیکھیں، ہمارا پلان ہے، آتے ہی ہم نے ہر فرد، ہر بچہ بچی کا ایسٹ ڈکلیریشن لے لینی ہے۔ جو ظاہر نہیں کرے گا وہ اثاثے حکومت کے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کا نظام پہلے دن شروع ہو جانا ہے۔ ہر شخص اپنی ڈیٹ آف برتھ کے 1 مہینے کے اندر اپنی صاحب نصاب لوگ زکوٰۃ جمع کروائیں گے۔ جو نہیں کروائیں گے، ایک رسی بھی نہیں کروائے گا تو اس کے خلاف جنگ ہوگی۔ اسی طرح سے عشر کا نظام، یہ زرعی ملک ہے، اس میں تو عشر کی رقم آپ کی اتنی بنے گی، خزانہ کبھی خالی ہو سکتا نہیں، مسلمان کبھی غریب نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد عوام کی دولت جو کسی مصرف میں نہیں آ سکتی، نہ وہ کچھ خرید سکتے ہیں، نہ بزنس کر سکتے ہیں مڈل کلاس لوگ، ان کے لیے شیئر بیسس پہ حکومت سارا پیسہ شیئر بیسس پہ لے کے انڈسٹری والوں کو بغیر سود کے قرضہ دے دے گی، شیئر بیسس پہ دے گی۔ اس سے آپ کا پیسہ سارا سرکولیشن میں آئے گا، انڈسٹری لگے گی۔ جتنا پیسہ لوٹ کے لے گئے لوگ، سارے پہ عام معافی کا اعلان ہوگا فتح مکہ کی طرح، وہ پیسہ واپس آئے گا اور انڈسٹری میں لگے گا۔ انڈسٹری کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہوگی۔ جو پیسہ انڈسٹری میں لگے گا اس پہ کوئی وائٹ منی کا احتساب نہیں ہوگا، وہ سب وائٹ منی انڈسٹری میں لگا دو۔ اگر کسی کی بے حساب دولت ہے اور انڈسٹری میں لگ گئی تو وہ ساری قوم کے کام آنی ہے۔ ہم اس طرح سے پلان بنائیں گے کہ پیسہ سرکولیشن میں آئے، انڈسٹری میں لگے۔ یہ جو باقی زمین میں دفن ہوتا ہے پیسہ، یہ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ جب آپ کے تعمیری منصوبے ہوں گے تو روزگار کے ذرائع بنیں گے۔ جب روزگار ملے گا تو خوشحالی آئے گی، مہنگائی اپنے آپ کم ہو جائے گی۔ مہنگائی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں کوئی پلان نہیں ہے معاشی۔